مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد سب سے بڑے نمونہ اگر کوئی ہیں تو وہ حضرات صحابہ ہیں۔ حضرات صحابہ کی زندگی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے، اور حضرات صحابہ کی زندگی میں یہ چیز بہت زیادہ ملتی ہے کہ وہ محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، بیماروں کا کس طرح خیال کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے متعلق بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ دوسروں کے لیے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا کرتے تھے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ وہ مشہور ترین واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی اپنے گھر ایک مہمان رسول کو لے کر آتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ بھئی خوش ہو جاؤ، ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، جو کچھ کھانا ہو سب لا کر رکھو۔ بیوی بڑے اداس انداز میں کہتی ہے کہ گھر میں اس وقت میرے اور آپ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے۔ شوہر کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، جو کچھ کھانا ہے وہ دسترخوان پر رکھو، اور جب ہم کھانا شروع کریں تم بتی بڑھانے کے بہانے چراغ کے پاس آنا اور بتی گل کر جانا۔ چنانچہ بیوی اور شوہر کے درمیان جو منصوبہ طے ہوتا ہے اسی پر وہ بیوی عمل کرتی ہے۔ کھانا شروع ہوتا ہے، ایک پلیٹ میں ڈال کر بیوی چراغ گل کرتی ہے۔ اب یہ صحابی بھی برابر اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، لیکن خالی ہاتھ اپنی منہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور جتنا کھانا ہوتا ہے وہ خدا سے دعاؤں میں رہتے ہوئے مہمان کو کھلاتے ہیں، اور جتنا کھانا ہوتا ہے اللہ کی برکت سے مہمان کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ اپنی عزت بچنے پر اور مہمان کا لحاظ رکھنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ صبح فجر کی اذان کے بعد جب یہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی پہنچتے ہیں اور جس دروازے سے وہ داخل ہوتے ہیں وہاں وہ نبی علیہ السلام کو پاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کے قریب آ کر کہتے ہیں تمہاری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی، اور اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے قرآن کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور نہ اس کا چرچا کرتے ہیں، نہ اس کا اشتہار لگاتے ہیں، نہ کوئی چیز۔ سورہ دہر میں اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے متعلق کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک غریب آدمی تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک دن محنت مزدوری کی، تھوڑا سا آٹا ان کو ملا، وہ لے کر اپنے بچوں کے لیے گھر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روٹی بنائی، اب دسترخوان پر بیٹھے، میاں بیوی صبح سے بھوکے ہیں، پہلا نوالا توڑنا چاہتے ہیں کہ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کون ہے؟ تو دروازے سے صدا آتی ہے کہ میں مسکین مدینہ ہوں، بڑا بھوکا ہوں اور پیٹ کی آگ سے مجبور ہو کر آپ کے گھر آیا ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانا عنایت فرمائے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ایک لفظ کہے بغیر وہی روٹی جو انہوں نے بنائی تھی اپنے لیے لے جا کر دروازہ کھول کر مسکین کے حوالے کرتے ہیں۔ مزید آٹا گھر میں موجود تھا، اماں فاطمہ اٹھتی ہیں، پھر ایک اور روٹی ڈالتی ہیں اور روٹی تیار ہوتی ہے، پھر میاں بیوی اللہ کا نام لے کر بیٹھتے ہیں دسترخوان پر، اب اس کو توڑنا ہی چاہتے ہیں کہ دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے، تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ کون؟ تو ادھر سے آواز آتی ہے کہ میں ایک یتیم ہوں، بن ماں باپ کا بچہ ہوں، جتنے بچے تھے ان کو تو ان کے ماں باپ نے کھانا کھلا دیا، لیکن میں بھوک سے بدحال ہو چکا ہوں، میرے کوئی امی ابا نہیں ہے، میں بڑی امید سے آپ کے گھر آیا ہوں کہ مجھے کھانا دے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ وہ روٹی اٹھاتے ہیں،
دروازہ کھول کر اس یتیم کے حوالے کرتے ہیں۔ پہلی روٹی مسکین کو دے دی اور دوسری روٹی یتیم کو دے دی، اور پھر روٹی بناتی ہیں آخری آٹے کی، اور پھر روٹی بننے کے بعد جب پھر یہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کون، تو جواب آتا ہے کہ میں قیدی ہوں اور میں بھوک سے بے حال ہو کر آپ کے گھر آیا ہوں۔ چنانچہ یہ دونوں معزز اور مکرم لوگ اٹھا کر اپنی وہ روٹی حوالے کرتے ہیں۔ خدا کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق قرآن کی آیت نازل فرمائی، کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی شدید ترین محبت کے باوجود، یعنی خود بھوکے ہیں اور خود کے لیے کھانے اور غذا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اتنی ضرورت کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا کھانا کبھی مسکین کو دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دیتے ہیں، کبھی قیدی کے حوالے کرتے ہیں، اور اس کا کوئی چرچا نہیں کرتے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں تو فاقوں کے ساتھ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، بھائی ہم نے تو کھانا کھلایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں۔ یہ ان حضرات کی زندگیاں اور ان کا ایک نمونہ تھا امت کے لیے، اور ایسا نمونہ حضرات صحابہ میں بہت بڑی تعداد میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو سب سے زیادہ مدینے میں مسلمانوں کو جس چیز کی تکلیف تھی وہ تھا میٹھا پانی۔ پورے مدینے کے اندر ایک ہی کنواں تھا جس کا نام تھا بئر روما، اور وہ یہودی کی ملکیت تھا، اور یہودی منمانی قیمت پر وہ اس کنویں کا پانی لوگوں کو اور مسلمانوں کو فروخت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی تنگحالی اور افلاسی کا بڑا احساس تھا، اور پانی زندگی کی ایسی ضرورت کہ اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور مشکل، تو نبی علیہ السلام کو بہت احساس تھا۔ ایک دن مسجد نبوی میں اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، بھائی کون ہے تم میں سے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس کام کی سعادت آپ میرے حوالے کریں۔ وہ گئے اور 20,000 درہم خرچ کر کے وہ کنواں حاصل کیا اور پھر مسلمانوں کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، بڑا مشکل ترین غزوہ تھا، اتنی تنگی تھی، اتنی ترشی تھی کہ کچھ پوچھئے مت۔ اللہ کی جانب سے جنگ کا حکم ہو چکا تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی اسباب، کوئی تیاری نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا احساس تھا۔ آپ نے مسجد نبوی میں اٹھ کر کہا، جو مسلمان اس موقع پر کھڑا ہو کر پورے مسلمانوں کے لشکر کی مدد کرے گا، میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس موقع پر جو کوئی مسلمان مدد کرے گا اسلامی لشکر کی، میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان پھر اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ ماں ساز و سامان کے حوالے کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، دعائیں دی، پھر بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا، جو اس موقع پر مسلمانوں کی مدد کرے گا، میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے مجاہدین میں تقسیم کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بیٹھ گئے۔ پھر اعلان فرمایا، کون ہے اس موقع پر جو مسلمانوں کی مدد کرے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بس اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے مجلس سے، سیدھے اپنے گھر گئے
اور اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی لائی اور نبی علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، پیش کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کی اس تھیلی کو کھولا اور اس میں ہاتھ ڈالے اور سکے نکالے، سکوں کو اچھالتے گئے، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں لے کر کہنے لگے، عثمان اب تم اپنی موت تک کچھ بھی کرو، تمہیں جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے جذبات و احساسات تھے، مسلمانوں کے لیے کام آنا، مسلمانوں کے لیے مر مٹنا، ان کے لیے فنا کرنا، ان کی خوشی میں اپنی خوشی چاہنا، ان کے سکون میں اپنا سکون دیکھنا، ان کے اطمینان میں اپنا اطمینان دیکھنا، یہ ان کی زندگی کا خاص